اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام جو صحافی بھائی ہیں اور آل الیکٹرانکس میڈیا حویلی لکھا کا آنے پہ بہت زیادہ مشکور ہوں کہ جنہوں نے میری ایک میسج پہ انہوں نے اپنا جو ہے ظرف دکھایا اور میرے میسج پہ وہ میری دعوت کو انہوں نے قبول کیا، اور جو آج کا ہمارا ایجنڈا ہے، جو آج کا ہمارا ایشو ہے، وہ بڑا ایک دیرینہ اور عرصہ دراز کا جو ایک معاملہ سیوریج کا جو چل رہا ہے ہمارے حویلی لکھا کا، ریلوے روڈ کا اور دارالعلوم غوثیہ کا اور مختلف شاہراہوں کا، جو تھوڑی سی بارش ہوتی ہے لوگ ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں ان کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جن عوام کے، جن لوگوں کے یہ لوگ ووٹ لے کے اسمبلیوں تک پہنچتے ہیں تو ان کو بھول جاتے ہیں، ذرا سا بھی خیال نہیں ہے۔ ریلوے روڈ کا مسئلہ ہے، ان 30 سالوں میں بہت بڑے بڑے وزراء بنے اور اقتدار ہمیشہ ہماری قسمت میں رہا، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ چھوٹا سا مسئلہ زیادہ عوام کو، یہ مین روڈ ہے اور ہمارے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے، خواتین، ہمارے تاجر، دکاندار بھائی، بزرگ، سب اس وجہ سے پریشان ہیں، گھر سے نکل نہیں سکتے، نماز پڑھ نہیں سکتے مسجدوں میں جا کے۔ تو افسوس کی بات ہے کہ ہمارے جو پولیٹیکل لوگ ہیں، جو ادارے ہیں، پتہ نہیں یہ آج تک ہوا کیوں نہیں، 30 سال ہو گئے، جبکہ ہماری 1980 کی مشینری لگی ہوئی ہے، وہ انفراسٹرکچر ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ 2021 آ گیا، ہماری آبادی بڑھ گئی، لیکن ہماری کیپیسٹی جو تھی وہ ادھر کی ادھر ہی رہی۔ اس کو کسی نے بھی ہائی لائٹ نہیں کیا، عارضی طور پہ کیا جس نے بھی کیا، اور جو ہمارے ادارے کے سربراہان ہیں، جو ہمارے سیاسی سربراہان ہیں، ان کو دیکھ لیں کہ سوائے وعدوں کے، سوائے دعووں کے، میں نام نہیں لینا چاہتا ان کا، جو مقامی سیاست کر رہے ہیں ادھر بیٹھ کے، افسوس ان پہ ہوتا ہے کہ جو موروثی نظام کا حصہ ہیں، اور بدقسمتی ہماری یہ بھی ہے کہ ہم بار بار ان لوگوں کو سلیکٹ کرتے آ رہے ہیں، بار بار ہم ان کو حمایت دیتے ہیں، ان کی اپنی راہ گزر ہے، بڑے بڑے نام والے ہیں، لیکن آج تک یہ غریب عوام، یہ کمزور اور بے بس عوام کی آواز نہیں کوئی بن سکا۔ کیوں؟ آخر ایسا کیوں؟ ایسا کتنا اس پہ بجٹ لگنے والا ہے جو کہ 32 کروڑ پہ بھی یہ ہمارے بجٹ میں نہیں آیا۔ یہ اتنا عام مسئلہ تھا جو 30 سالوں سے اس پہ توجہ کیوں نہیں کی گئی؟ ایسے کیا جو پالیسی ہوتی ہے اداروں کی، کیا اس کے مطابق میکنگ کی گئی ہے اس فنڈ کی، یا کسی آرکیٹیکچر کے ساتھ کنسلٹیٹ کر کے کیا گیا ہے؟
یا ایک روایتی کانٹریکٹر کے ساتھ کیا گیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کدھر پرابلم آئی ہے؟ یہ پیسہ کس کا تھا؟ چلو چھوڑیں، پچھلی باتوں کو چھوڑیں، ہم نہیں اس بات پہ آواز اٹھاتے، کیونکہ جن کا مقصد ہوتا ہے انہوں نے تو اپنا مقصد پورا کر دیا، اپنا فرض پورا کر دیا، 30 کروڑ 32 کروڑ لا کے جو ہے اس شہر میں لے آئے۔ آگے کام تو اداروں کا ادارہ میلافائڈ نہ ہوتا کانٹریکٹر کے ساتھ، ایک ٹھیکیدار کے ساتھ۔ اگر ادارہ میلافائڈ ہوا، ایک بلدیہ نے اسکیم دی، ٹینڈر دیا، اس میں یہ کیوں نہیں تھا؟ کیا یہ اتنا عام اس کو سمجھا گیا مسئلے کو، جدھر اتنے بڑے لوگ رہتے ہیں، وہ لوگوں کی آواز بھی دب گئی، وہ آواز بھی نہیں اٹھانے کے قابل ہوئے۔ تو میں ان سیاسی لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ عوام کے ساتھ، اپنی عوام کے ساتھ، یہ علاقائی لوگوں کے ساتھ، یہ آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے ساتھ، ان انسانوں کے ساتھ کوئی خدا کا خوف کریں، ان کی آواز کو مؤثر کریں۔ اگر آپ ان کی آواز کو مؤثر نہیں کر سکتے، اگر نہیں کر سکے، تو آج ہم اپنے فورم پہ اس آواز کو انشاءاللہ مؤثر کریں گے، انجمن تاجران کے فورم پہ اس آواز کو مؤثر کریں گے، اور اس وقت تک نہ ہم آپ کی جان چھوڑیں گے، نہ ہم اداروں کی جان چھوڑیں گے۔ آپ ہمیں مت چھیڑو، بس کر دو، بہت ہو گیا۔ کچھ تھوڑا سا خدا کا خوف کر لیں یار، اللہ کا خوف کریں کچھ۔ چلو ان 30 سالوں میں 1 سال تو آپ دیانتداری سے کام کر کے دکھا دیں۔ سی او صاحب ہیں، ٹھیک ہے، ڈی سی صاحب ہیں، یہ کیا آپ کو کیا پتہ نہیں چلتا؟ یہ ادھر لوگ اتنا لائیو پہ کل بھی پرسوں بھی پروگرام چل رہا تھا، ٹائر بھی جلائے گئے ہیں، احتجاج پرامن کیا گیا ہے، آپ اس کو آپ کچھ سمجھ ہی نہیں رہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور میں اعلیٰ حکام تک یہ اگر کوئی سن رہا ہے میرا میسج، میری آواز، میری پکار سن رہا ہے، کوئی میرے اس عوام کی پکار کو سن رہا ہے، تو خدا را ایک دفعہ وزٹ کریں، ایک دفعہ آئیں اور ادھر سے مجھے گزر کے دکھائیں اور خشک ہو کے جا کے دکھائیں۔ صحیح سلامت نہیں آپ جا سکتے ادھر سے، کیونکہ اتنا راستہ خراب ہے۔ آپ کچھ خیال کریں، ظلم اتنا نہ بڑھائیں کہ یہ مٹ جائے۔ اب یہ کام میں جو ہمارے جو بڑے نام ہیں، بڑے پولیٹیکلی نام ہیں، میں ان کو بھی گزارش کرتا ہوں، میں خاص کر میاں صاحبان کو بھی گزارش کرتا ہوں، جو مشرقی مغربی میاں صاحبان ہیں، میں ان کو گزارش کرتا ہوں کہ خدا را آپ اس بات پہ جو ہے از خود نوٹس لیں۔ اپنے جو نیچے جو آپ کے پولیٹیکل ورکر ہیں اس پہ نہیں، آپ خود اس پہ ذرا وزٹ کریں، آپ کو ان لوگوں کے مسائل یاد آئیں گے جو لوگ آپ کے لیے نعرے لگاتے ہیں۔ میں اسٹریٹ فارورڈ کہہ رہا ہوں، میں کسی کی طرفداری نہیں کر رہا، میں صرف اپنے عوام کی، اپنے دوستوں کی، اپنے بھائیوں کی طرفداری میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ ہیں تو ہم سب ہیں، یہی ہماری عزت میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، یہی ہمیں پرومیننٹ کرتے ہیں، اور یہی آپ کو اسمبلیوں تک پہنچاتے ہیں۔ آپ کم از کم اس بات کا خیال کر لیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے ان کے مسائل کو سمجھ کے آپ ذرا یہ جو ریلوے روڈ والا میٹر ہے، اس کا پانی ڈسپوز کہاں کرنا ہے، کیا سورسز استعمال کرنے ہیں،
آخر ہم کیا نہیں کر سکتے؟ اتنے بڑے علاقے کو آپ کور کرتے ہو، آپ کیا نہیں کر سکتے؟ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کچھ دن تک، زیادہ نہیں، کچھ دن تک ہم انتظار کریں گے، ہم اس پہ احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ ہمیں اگر شٹر ڈاؤن کرنا پڑا تو شٹر ڈاؤن کریں گے، اگر ہمیں ادھر مارچ کرنا پڑا، سی او، اے سی، ڈی سی، ادھر تک اگر ہمیں مارچ کرنا پڑا تو ہم یہ بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، بجائے اس کے کہ ہم گھٹ گھٹ کے مریں، روز کی تکلیف اٹھائیں۔ ہم روز کی تکلیف اب برداشت نہیں کریں گے، آپ کو انٹر نہیں ہونے دیں گے اس وقت تک جب تک آپ اس بات پہ ایک خود لائیو کانفرنس نہیں کریں گے۔ اس ایشو پہ آپ کو کرنی چاہیے، آپ کو عوام کو بتانا چاہیے کہ یہ ایشو پہ آپ غفلت نہیں اختیار کر رہے، آپ بھی سنجیدہ ہو جیسا کہ اب ہم سنجیدہ ہوئے ہیں۔ اب آپ کو ہم نے غیر سنجیدہ نہیں ہونے دینا، یہ ہماری گزارش بھی ہے اور یہ ہمارا حق بھی ہے، جو ہم انشاءاللہ تعالی لینے کی اور اپنے آواز اٹھانے کی آج بڑے ہم ادب و احترام سے، دوستانہ ماحول سے یہ ہم اپنی گزارشات آپ کو کر رہے ہیں، یہ ہم میسج دے رہے ہیں۔ اگر ہمارے اس ایریے کی جو سیوریج سسٹم ہے، اگر اس پہ آپ نے سنجیدگی اختیار نہ کی، اگر اس پہ آپ نے کوئی ٹیم نہ بنائی، اس پہ جو ایک دیانتداری کے ساتھ کام کر سکے، وہ پولیٹیکلی ہو یا نان پولیٹیکلی ہو، وہ اس علاقے کی ہو، یہ نہ ہو کہ آپ ادھر کے مسائل ہیں، آپ اپنے ان لوگوں کو نواز دیں، ان لوگوں کو ساتھ لے آئیں، ان لوگوں کی رسپانسبلٹی بنا دیں۔ ایسے مت کیا کریں۔ جو مقامی لوگوں کے مسائل ہیں، ان لوگوں میں سے ہی جو ایک ذمہ دار لوگ ہیں، جو معززین ہیں، ان کی ایک کمیٹی بنا دی جائے۔ اس میں آپ کا بھی بھلا ہے۔ آپ روشن دان جو ہے اذان سننے کی نیت سے رکھ لیں گے تو ہوا نے تو آنا ہی آنا ہے، اس میں آپ کی بھی ورتھ ہے، اس میں آپ کو بھی شاباش ملے گی۔ تو کام تو آپ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو اتنا بڑا کام آپ کو نظر آ جانا چاہیے۔ اور میری یہ اپنے ہمارا جو آزاد میڈیا ہے، جو ہمارے جو صحافی حضرات ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی ایسا ایشو بنا ہے ہمارے شہر میں، تو اس میں ان کا جو ہے بڑا اہم رول انہوں نے پلے کیا ہے، بڑا انہوں نے ایک اچھا کردار ادا کیا ہے، جس پہ پچھلے دنوں میں ہمارا جو سیشن ہوا، لائیو سیشن ہوا، جو ایک خان آصف خان صاحب نے ایک لائیو سیشن چلایا جو کہ بڑا ان کا ایک اچھا قدم تھا۔ اس پہ سب دوستوں کو لیا، اس میں سب دوست آئے، معززین بھی آئے۔ وہ ہمارا ایشو تھا یہی ایک سیوریج سسٹم کا، لیکن اس پہ بھی جو ایک تسلسل نہ قائم ہوا جو کہ ہونا چاہیے، اس آخر بہت اس کا بھی ہمیں ساری دنیا ہمیں لائیو پہ دیکھ رہی تھی، کسی نہ کسی جگہ پہ تو یہ کم از کم یہ آواز جانی تھی، ہماری حکام بالا تک جانی تھی۔ ہو سکتا ہے یہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہماری بات کو سن لے اور اس پہ از خود نوٹس لے لے۔ اور بات صرف ہماری ایک ایشو کی نہیں ہے، بتائیں ہماری خان صاحب، ہماری عوام نے ان لوگوں کو کتنی عزت نہیں دی، کتنی بڑی بڑی عزتوں سے نوازا ہے، اور بدلے میں ہمیں کیا ملا ہے سوائے مسائل کے؟
اگر ہم 1 2 4 5 7 10 کام کو ہم اس کا عدد بنا کے بیٹھ جائیں گے تو یہ ایک تسلسل کا نام ہے. خدمت ایک تسلسل کا نام ہے. خدمت کرتے رہنا چاہیے. اب دیکھیں ہمارا دیپال پور روڈ ہے، وہ ہمارا مین مسئلہ ہے، میجر مسئلہ ہے. اس پہ کوئی آواز نہیں ہے اور کڑتے ہیں ہم دل سے. اس کا دیپال پور روڈ والے معاملے کا سب سے جو بڑا نقصان ہوا ہے وہ تاجر کو ہوا ہے. اب ہمارا جتنا بھی کسٹمر ہے، پہلے یہ جموں وچھل والا ایریا، چورستے والا ایریا، بصیر پور والا ایریا، وہ جو دوسرے ارد گرد کے جو چھوٹے چھوٹے جو ایریے تھے، وہ ادھر ہمارے حویلی لکھا میں جو ہے حویلی لکھا کا رخ کرتے تھے بازاروں کا. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ دیپال پور روڈ کے نہ بننے کی وجہ سے وہ بائی پاس ہو جاتا ہے، دیپال پور سٹی کا رخ کر لیتے ہیں. اس میں نقصان کس کو ہوا؟ آپ کا تاجر کمزور ہو گیا، ٹھیک ہے، اور آپ کے شہر کی خوبصورتی کم ہوئی ہے. اس میں آپ رسپانسیبل ہو. جو پولیٹیکل لوگ ہیں دونوں تینوں چاروں طرف سے، میں مینشن نہیں کروں گا نام، کسی کی خدمت زیادہ ہے، کسی کی کم ہے، کسی نے تو کی نہیں ہے، تو میں ایکولی بات کر رہا ہوں. سب کو میں یہ میسج دے رہا ہوں اور یہ ہمارا حق ہے، بجائے کسی وابستگی کے اس چیز سے بالائے طاق ہو کہ میں کسی سے وابستہ ہوں یا کوئی اور کسی سے وابستہ ہے، لیکن میرا ایشو آپ سے وابستہ ہے. آپ میرے ایشو کو تھوڑا سا آپ اس پہ غور و فکر کریں. یہ اچھی بات نہیں ہے. ہم اس کے لیے ہم نے ایک میٹنگ کی انجمن تاجران کے فورم پہ. ہم نے اپنے اس جو ریلوے روڈ کا مسئلہ ہے اس پہ ہم نے غور و فکر کیا. ادھر کے دکانداروں سے، ادھر کے بھائیوں سے، ہم نے اہل محلہ سے اور رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے ہم نے اپنا مشورہ کیا، ادھر میٹنگ کی، ان کا دکھ سنا، جو کہ ہم نے اپنی پرسنل انجمن تاجران کے فورم سے الیکٹڈ منتخب انجمن تاجران کے فورم سے ہم نے یہ میٹنگ کی، جس پہ یہ رائے پاس ہوئی کہ ہم مل کے اکٹھے ہو کے اس فورم پہ آواز بھی اٹھائیں گے اور ہمیں اے سی ڈی سی اور یہ پولیٹیکلی لوگ جو ہیں جتنے بھی جو عہدوں پہ بیٹھے ہیں یا جو عہدوں پہ نہیں ہیں یا کوئی سورسز رکھتے ہیں، اپنے ریلیشن رکھتے ہیں، وہ جو بھی کوئی بھی ادارے سے لے کے نیچے تک ہم جدھر بھی ہمیں ہاتھ ڈالنا پڑا ہم انشاءاللہ تعالی ہاتھ ڈالیں گے. اور اب ہم نے اس کام کو کروا کے دم لینا ہے. انشاءاللہ ہم اپنی سٹرگل جاری رکھیں گے. آپ نے شہر کا ایک بڑا اچھا مسئلہ جو ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اور یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہ گزشتہ 70 سالوں سے جو ہے یہ پانی اسی طرح ٹکٹ چوک کے نام سے یہ جانا جاتا ہے. تو بلدیہ والوں کا موقف آپ نے کوئی لینے کی کوشش کی ہے کہ بلدیہ والے اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بلدیہ والوں کا موقف یہ ہے کہ ہمارا کام ہے اس کو مینیج کرنا. باقی جو کانٹریکٹ آتا ہے، جو ایک فنڈ آتا ہے، وہ نظر ہو جاتا ہے سیاست کی. ان کے ساتھ کوارڈینیشن نہیں کیا جاتا. دیکھیں اگر ہم آرکیٹیکچر کے ساتھ کوارڈینیٹ کریں گے، جو لوگ ہمارے ساتھ پیش ہیں، جو اس معاملے میں انٹر ہوتے ہیں، جن کو ہم نے فون کرنا ہے کہ آئیں ہمارا جو ہے یہ پانی کھول دیں، یہ گٹر بند ہو گئے ہیں یہ کھول دیں، جو روز مرہ کے معاملات سے وابستہ ہیں، کم از کم ان کو تو کوارڈینیٹ کیا جائے. ان کو کوارڈینیٹ نہیں کیا جاتا. جب فنڈ آتا ہے تو وہ منظور نظر لوگوں کو دے دیا جاتا ہے. چلو دے دیں، ادھر بھی کوئی منظور نظر ہوگا، ادھر بھی کوئی ان کا نمائندہ ہوگا، لیکن اذان ہو رہی ہے. سوال ہے یہ
اذان دی جڑا ہے سوال کافی ہوگا نا وہ شرائط ہے کوئی نہیں سوال ہو جان کوئی ایسی گل نہیں پانی دینا پانی 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 بڑا ہاں جی اوکے حاجی صاحب آئے سی حاجی مشتاق صاحب ہاں کر لو مقامی بندے نے صاحب تاجر برادری آپ نے سیوریج کا بڑا اہم مسئلہ اٹھایا ہے تو ہمارا سوال یہ ہے کہ 32 کروڑ روپے کی جو سیوریج اسکیم ڈالی گئی تھی ٹھیک ہے اس میں کیا تاجر برادری اس کا آڈٹ کروائے گی کیونکہ 32 کروڑ کی سیوریج نظر تو نہیں آ رہی وہ لیکن کاغذی کاروائی اور پیسہ بھی آیا ہے سارا کچھ ہوا لیکن اس پر کیا تاجر برادری اس 32 کروڑ سے آڈٹ کروانا چاہے گی تو بڑا ضروری ہے اگر وہ ہو گیا تو یہ دیکھیں یہ پوری پبلک کی آواز ہے 32 کروڑ کا جو سکینڈل ہے یا کوئی ایشو ہے دیکھیں وہ اداروں نے ہم نے تو آواز اٹھانی ہے وہ تو اداروں نے اس کو ویریفائی کرنا ہے نہیں وہ دیکھیں ہم فی الحال فرسٹ آف آل ہم اس ایشو پہ اس کو ہم یہ نظر انداز ہو جائے گا ہاں جی یہ نظر انداز ہو جائے گا ہم نے پہلے اس پہ سو موٹو ایکشن لینا ہے اس پہ ہم نے ایکشن لینا ہے اس پہ ہم نے توجہ دلانی ہے اگر ادھر چلے گئے ہم اگر جو پرانی باتوں پہ ہم چلے گئے اگر پرانی باتوں پہ چلے گئے تو یہ ایشو متاثر ہوگا اب ہماری فرسٹ پرائورٹی پہ یہ ریلوے روڈ کا جو سیوریج سسٹم ہے یہ ہماری فرسٹ پرائورٹی پہ ہوگا انشاءاللہ یہ ہم نے اس کو فرسٹ پہ رکھنا ہے اور اس وقت تک ہم نے نہیں بیٹھنا جس وقت تک یہ لوگ سنجیدہ نہ ہوئے سوال کیوں کرنا ہے آپ کی نظر میں اس کا حل کیا ہے سنا ہے کہ یہ جو ادھر مکانات اور دکانیں ہیں وہ نیچے ہیں تھوڑا سا اس کا لیول باقی شہر سے نیچے ہے آپ کی نظر میں اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے اظہر بھائی اس کا حل یہ ہے کہ ایک پلاننگ نہیں ہے اگر اس کا پانی کہاں ڈسپوز کرنا ہے اس کا پانی جانا کہاں ہے پہلے تو وہ گزرنے نہیں دے رہے تھے لیکن وہ عرفان اعجاز صاحب نے وہ جگہ دی مہربانی کی ان کی جگہ سے وہ گزرنا شروع ہو گیا لیکن وہ اگر اگلے جو دوست ہیں ان کے کھیتوں میں جاتا ہے جو کہ جن کی کیپیسٹی پوری ہو چکی ہو انہوں نے تو کھیتوں میں نہیں جانے دینا اس کے لیے باقاعدہ طور پہ ایک تو پائپ چھوٹا ہے اس میں ایک تو پائپ بڑا ڈالا جائے ٹھیک ہے یہ 1980 کا سیوریج سسٹم ہے تو اب ہماری کیپیسٹی ہماری آبادی بڑھ گئی ہے نظام وہی ہے جب ہم اس کی کیپیسٹی کو اس کی فریکوینسی کو ہم زیادہ نہیں کریں گے ایک اوپر ہم اس کو جو ہے اس کا میک اپ کر دیں گے تو نیچے سے وہی سسٹم ہوگا تو پھر وہی ایشو اس کو پراپر طریقے کے ساتھ اس کا جو پائپ لائن ہے وہ ایک تو ہیوی کیپیسٹی کا ہونا چاہیے دوسرا اس کا جہاں پانی نے جانا ہے
اس کا بندوبست ہونا چاہیے، اس کے لیے کوئی کنواں بنانا چاہیے، یا اس کے لیے جو بھی ان کا جو ہوتے ہیں معاملات اس کو پراپر طریقے سے اس کو یہ ڈیل کرنا چاہیے، پھر اس کا حل نکلے گا۔ اگر اس کو ہم ٹمپریلی ایسے سمپل اگر ہم بنا دیں گے یا ایسے پبلک کو راضی کرنے کے لیے اس کو ہم کر دیں گے تو پھر یہ ٹھیک نہیں رہے گا، یہ ہمارا ایشو پھر ٹھیک نہیں رہے گا۔ یہ ہمارا ایکشن شروع ہو گیا ہے، ہم نے تو ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دینی، ہم نے جدھر بھی بیٹھنا ہے، جدھر بھی جانا ہے، جو بھی کرنا ہے، ہم نے اس ایشو پہ بات کرنی ہے۔ اگر یہ اس ایشو پہ اگر انہوں نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہ کیا، اداروں نے یا پولیٹیکلی لوگوں نے اگر اس کو سنجیدگی سے نہ لیا، تو ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل سے کہ ایسی تحریک چلائیں گے کہ جو ان کو ڈی ویلیو کرے گی۔ اگر تو یہ افورڈ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، بالکل ہم تیار ہیں، یہ اپنی جو ہے سرد مہری دکھائیں، ہم اپنی ایکٹیویٹی دکھائیں گے۔ اگر میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اگر یہ سیوریج کا جو معاملہ ہے یہ ریزالو نہیں ہوتا تو میں تو کہوں گا کہ آپ ہمارے لیے کشتیاں ہی کر دیں، انتظامیہ سے کہیں کہ ہمارے لیے کر دیں تاکہ ہم سکون جا سکیں۔ جی بالکل، یہ جو یہاں کے حالات ہیں یہاں پہ تو کشتیاں ہی چلنی چاہیے۔ جی یہ آپ کی بات ٹھیک ہے بیٹا، کیونکہ یہاں پہ کشتیاں ہی۔ اب ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے اداروں کو اور ہمارے پولیٹیکلی لوگوں کو اس بات پہ کوئی تھوڑا سا ان کو فیل ہونا چاہیے، کوئی شرم محسوس ہونی چاہیے اس بات کی کہ پاکستان کے دنیا کے کسی بھی حصے میں کسی چوک کا نام چکڑ چوک نہیں رکھا گیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں اداروں کے منہ پہ اور دوسرے جتنے بھی جو ہمارے نمائندگان ہیں، یہ ان کے لیے ایک لمحہ فکری، ایک بڑا ایک فکر کا لمحہ ہے کہ آپ کے علاقے میں چکڑ چوک بن چکا ہے۔ چکڑ چوک کیا بات ہے، یہ آپ کا یہ گل تھوڑے نال یہ کہ ساری شہر کی عوام ماشاء اللہ بھی شعور رکھنے والی ہے۔ ایک پروجیکٹ ہوا اس پانی میں کھیلنے واسطے پائپ لگا سی ریلوے کے نیچے جی ٹھیک ہو گیا، جبکہ اتنے پہلے آ رہی تھی اتنے دوجی بنی ہوئی سی پوری سی شمشاد پانی رکھ پہ جی جی پائپ 5-7 فٹ کا نہیں سی۔ اچھا پائپ لگان لگیا جدو جس ٹھیکیدار کو کنٹریکٹ سی وہ دس گیا اپنا 3 لاکھ روپے کا نقصان کر کے کمیٹی سے بچ گیا ہو۔ جی یہ ڈی سی صاحب نے مینوں کیا، شہرداروں نے کیا کہ تم ایک کر کام صرف شہر کے مفاد واسطے جدوں اسی اتنے پیپ مینوں ڈی سی نے کیا پیپ پا دیو، رات میں پیپ پاتا، صبح 9 بجے تک اسی وہ کام فائنل کر لیا۔ پہلی ٹرین تے ہی جناب انہوں کا مرا آ گیا جی ریلوے کا۔ جی میں پورے شہر میں آواز دیتی بھی یار آؤ شہر کا مسئلہ ہے، انہوں کہو بھی سارا اجتماعی میٹر ہے، جلدی کرو۔ لیکن کسی بندے نے اتنے آ کے کھانے کی ضرورت نہیں کی، کسی ایک بندے کی۔ جی اسی چند ساتھی سی اتنے جڑے سی گئے، اسی انہوں نے بڑی منت سماجت کی، انہوں نے کہا بھائی نہیں یہ پیپ کڈو ورنہ پرچہ دے دیں گے، جی یہ پیپ کڈو پرچہ دے دیں گے۔ اور وہ ادو تک نہیں گیا جب تک انہوں نے پیپ نہیں کٹا لیا۔ ادو اگر شہر والے چلے جاتے نا اتنے اج تک پانی اتنے نہیں کھڑا ہونا سی، اینی معمولی جی گل سی، پیپ میں پاتا سی رات میں جی ٹھیک ہو گیا۔ یہ ساری شہر کی عوام کا حال ہے جنہوں تھی مخاطب جے، جی یہ اگر آدھے حقوق لینا چاہتی تو اج یہ پانی نہ کھڑا ہوتا، اج 34 کروڑ روپے کی سکیم خود نہ ہوتی، اج 4 ڈسپوزل جڑے بنے نے یہ غلط جگہ تے نہ بنتے۔ اگر یہ اپنا حق لینا چاہتی یہ اینی عقل رکھتی، یہ اپنے جڑے نا کالے حقائق جڑے سن وہ منظر عام تے لیا واسطے استار کچھ کیتا ہے، لیکن یہ اپنے حقوق بھول گئی ہے۔ یہ ساری شہر کی عوام ڈاکٹر صاحب ساڈے جڑے حویلی لکھا تھانہ ڈاکٹر صاحب ساڈے حویلی لکھا تھانہ ایڈا مضبوط ہے، وہ سمجھدا کہ ساری عوام ایڈی خدو ہے۔ اسی نال بشیر کو چلے جاؤ، چھوٹا جہا واقعہ ہے، ساڈے حویلی لکھا شہر کا ایک تھانے دار سی، ریڈ کیتا ایک منشیات فروش کے وار کے پیچھے سے کرے، پچھوں بھی چلا گیا۔ یقین کرو تھانے نو اگ لان تک آئے،
ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਇਸਮਾਈਲ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਵੇਲੀ ਥਾਣੇ SHO ਮਾਂ ਇਸਮਾਈਲ ਉੱਥੇ ਅਫਤਾਬ ਸਾਬਰ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੱਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। डॉक्टर साहब आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक होगी। मसला अगर नहीं, वो मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें ना, मेरी बात सुन लें। आपकी बात अपनी जगह पे ठीक होगी। आप अगर कहें कि सारा कसूर आवाम का है, मैं इस बात से मैं डिनाई करता हूँ। बिल्कुल आवाम का कोई कसूर नहीं है, एक पाइप का मसला नहीं है, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, पूरे शहर का मसला है। ये सीवरेज सिस्टम अगर आप मेन रोड अगर शहर से 8-10 फुट ऊंचा कर देंगे तो उसका पानी तो सारा इधर ही आएगा ना, शहर तो डूबेगा। जब आपके पास कोई आर्किटेक्चर नहीं है, कोई एक लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, जो लोग इसको डील करते हैं, जो लोग इसको देखें, एक सब कुछ है, अदारों की बात नहीं है, अदारा क्या मौजूद है। मेरी बात सुने, जब ये काम होता है तो इसको वाच करना होता है। जो मकामी लोग होते हैं उन्होंने देखना होता है कि भाई ये मेरी गली में सिगरेट मकामी बोलो यार, ये हमारे लिए मुफीद रहेगा। मकामी लोग बोलो यार किसी भी। ये मेरी बात सुने, उसका जो है ना ये है कि अब 32 करोड़ आवाम के अकाउंट में तो नहीं आया, या इससे पहले जो फंड आते हैं वो आवाम के अकाउंट में तो नहीं आए। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਲੱਭ ਬੈਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੱਭ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪਾਸ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਕ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਜੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈਕ ਪਵਾ ਦਿਓ ਨਾ ਜੀ, ਚਾਲੂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। भाई ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਾਈ, ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਾਇਆ ਅਮਲ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇhtਜਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇhtਜਾਜ ਕਰੋਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ? जी ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ? जी हाँ जी मतलब आपका यही जमाना सालों का सवाल है। गुलाम सिद्दीक साहब बैठे हैं, क्या लाया अमल आपका है कि पहले DCO साहब से मिलेंगे, इसी साहब से मिलेंगे, किस तरह आपका है वो सारा बताएंगे। गुलामी साहब मिलांगे। सबसे पहले तो हम जो वफद की सूरत में जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है उसके जो नुमाइंदगान हैं, सबसे पहले वफद की सूरत में हम उनसे मुलाकात करेंगे। ठीक है, अगर उनके साथ हमें लगा कि हमारी बात मौसर तौर पे सुनी जा रही है, एक्टिविटी दिखाएंगे वो, अगर हमें ट्रस्ट हुआ तो हम उनको कैरी ऑन करेंगे, हम उन पे ट्रस्ट करेंगे। अगर हमें लगा कि ऐसी बात नहीं है, हमें ट्रक की बत्ती के पीछे एक रवायात के मुताबिक लगाया जा रहा है, तो फिर हम इसका लाया हम दूसरी साइड पे हो जाएंगे। हम दूसरी वो जो साइड है वो तो फिर जो है ऊपर तक बात जाती है। हाँ, वो फिर हम इंशाल्लाह ताला DCO के साथ मीट करेंगे। अगर ना हो सका वो भी तो हम शटर डाउन करेंगे। हमारे पास जो है बहुत सारे जो है रूट हैं, वो हम अपना हर रूट इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह इस अंजमन ताजरान के फोरम पे। मैंगो कटवाओ हाजी